موضوع ہے وہ بہت مزے کا ہے, رشتہ فیملی کی عقابی نگاہیں. دروازے پہ دستک ہوئی, دل نے کہا یہ کون آیا, امی نے کہا سیدھے بیٹھو مستقبل کا لون آیا. اور علی وقار اس کے بعد شروع ہوتے ہیں وہ خفیہ سوال نامے کے, بیٹا کرتے کیا ہو, اصل مطلب کہ کتنا کما لیتے ہو, بیٹا گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اصل مطلب کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی کی زندگی نیٹ فلکس جیسی ہوگی یا یوٹیوب ایڈ جیسی. اور علی وقار اس کے بعد آتا ہے چائے پیش کرنے کا وہ عمل جو کسی پریکٹیکل امتحان سے کم نہیں ہوتا. اگر لڑکے نے کہا کہ چائے اچھی ہے تو امی کا دل کہتا ہے لڑکا بڑا ہی سچا ہے. اگر لڑکے نے کہا کہ چائے میں چینی کم ہے تو امی سمجھ جاتی ہے لڑکا بڑا ہی خطرناک ہے. اور اگر لڑکا کچھ نہیں کہتا تو سب کہتے ہیں لڑکا عقل مند ہے. جناب والا آگے چلیے, آگے آپ کو اس کمرے میں لے کے چلتی ہوں جو کہ کمرہ کم اور کمرہ امتحان زیادہ لگ رہا تھا, جہاں میری فیملی کا قافلہ احتیاط سے داخل ہوتا ہے. جناب والا آگے بڑھیے, آگے یاد رہے ان سب کے سینسرز ہائیلی ایکٹیو موڈ پر ہیں. جناب والا ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہ آئی, پڑوسی ممالک کی فلمیں ہم پہ اتنی اثر انداز کیوں ہو گئی ہیں کہ لڑکی کو پسند آنے نہ آنے کا آدھا دار و مدار تو اس کی بنی ہاتھ کی چائے پر ہوتا ہے. کل گھر والوں کے ساتھ ایک جگہ لڑکی دیکھنے جانا ہے تو تم بھی چلنا, آخر تم میرے بچپن کے دوست ہو, مگر دھیان رہے زیادہ تیار مت ہونا, کہیں میری جگہ تمہیں ہی پسند نہ کر لیں. ہم اگلے دن لڑکی کے گھر والوں کے پاس پہنچے, ہمارا شاندار استقبال کیا گیا, پانی پیش کیا گیا اور رسماً ایک سوال کیا گیا کہ بیٹا آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تکلیف کیسی, میں کون سا کراچی یونیورسٹی کی پوائنٹ بس میں بیٹھ کر آیا ہوں اور کون سا آپ کا گھر یونیورسٹی روڈ پر ہے. اس جواب پر میرے دوست نے مجھے اس طرح دیکھا کہ مانو کہہ رہا ہو کہ بھائی تم رشتہ کروانے آئے ہو یا خراب کروانے. بند الماری کے اندر کیا ہے, کس نے ٹیسٹ چھپا رکھا ہے, چاکلیٹ کب کا کھا رکھا ہے, ریپر کہاں دبا رکھا ہے, پیپر کا جہاز بنا رکھا ہے. تو رابعہ آپی نہ جانے کس نے یہ سب ہماری اماں کو بتا رکھا ہے, یا تو اماں نے ہر جگہ کیمرہ لگا رکھا ہے. لیکن نہیں جناب, کیمرہ کو چاہیے بیٹری, نیٹ ورک اور تار. اماں کی نظر چلتی ہے بغیر کسی چارجر کے یار, جہاں کیمرے کا زوم نہ جائے وہاں اماں کی نظر سے کچھ بچ نہ پائے. ٹیسٹ کاپی گھر میں چیک نہ کرواؤ تو بغیر دیکھے نمبر بھی بتا دیں. کبھی کبھی تو اماں ہماری نجومی لگتی ہیں, ہر بات گارنٹی کے ساتھ. ابھی کل ہی کی بات ہے, میں نے کہا پیٹ میں درد ہے, فوراً بولی اور کھاؤ اسکول میں گندی چیزیں. اب بھلا بتاؤ امی کو کون بتا رہا ہے کہ آپ کا بچہ یہ سب کھا رہا ہے. ایسا کیمرہ جو 24 گھنٹے چلتا ہے, نہ اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے نہ اس کا نیٹ ورک جاتا ہے, اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اس کا زوم کبھی فیل نہیں ہوتا. صدر علی وقار, ہم کبھی کبھی خود کو خفیہ ایجنٹ سمجھتے ہیں, گھر میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی مشن پر ہو, موبائل سائلنٹ, دروازہ آہستہ بند اور چپل ہاتھ میں. صدر علی وقار, ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پورا سسٹم ہیک کر لیا, اور جیسے ہی بیڈ پر پاؤں رکھتے امی کے بیڈ روم سے آواز آتی ہے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو. ہم فوراً جھوٹا اعتماد بنا کر کہتے ہیں وہ دوست کے ساتھ بیٹھے تھے. امی فوراً زوم کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹھے تھے اب برگر بھی کھایا تھا. صدر علی وقار, سب سے خطرناک لمحہ جب امی کہیں مجھے سب خبر ہے, یہ جملہ دل کی دھڑکن کو 120 پر لے جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کون سا راز پکڑا گیا, وہ چاکلیٹ والا, ہوم ورک والا یا پھر دوستوں والا. اتنے میں امی صرف مسکرا دیتی ہیں اور ہم سرنڈر کر کے ساری سچائی خود بتا دیتے ہیں. آج کا موضوع ہے لوڈ شیڈنگ ایک نعمت ہے. کیا جی, یہ آج میں بھی سننا چاہوں گا کہ ہمارے جو کنٹیسٹنٹس آئیں گے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ نعمت کس طرح سے ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محمد بختیار کو. جناب والا, لوڈ شیڈنگ سے مراد بجلی کی بندش ہے, جبکہ نعمت سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث راحت ہو یا فائدہ مند ہو. چنانچہ مفہوم کلی کچھ اس طرح طے پایا کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. جناب والا, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بالآخر ہمارے لیے نعمت ہے کیسے. تو آج میں اس باشعور ایوان میں اپنے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کروں گا کہ لوڈ شیڈنگ واقعی ایک نعمت ہے. جناب والا, انٹرنیشنل انرجی ایجنسی یعنی IEA کے مطابق جب طلب رسد سے زیادہ بڑھ جائے تو گریڈ کی فریکوینسی گر جاتی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تو نیشنل گریڈ تباہ ہو جائے گا. لہٰذا لوڈ شیڈنگ اس نظام کی بقا کے لیے ایک حفاظتی تدبیر ہے.
सबसे पहले तो मेरे मुखालिफ आए और आकर कहते हैं कि लोड शेडिंग से बिजली का बिल कम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुखालिफ बिजली के बिल से बचने के लिए विंडो शॉपिंग करने ज़रूर जाते होंगे कि इसी बहाने एसी की हवा नसीब में हो जाए। खैर जनाब सदर, लोड शेडिंग एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ पाकिस्तानियों के नसीब में हुई है। अब जो चीज़ पाकिस्तानियों के नसीब में होती है वो किसी और के नसीब में कहाँ। जैसे कि एक मोटरसाइकिल पर 4 अफराद का आराम से सफ़र करना, नादिर को आसानी से नादिया का मिल जाना और 2 कप चाय हो 4 मेहमानों में तकसीम हो जाना। जी जनाब सदर, मैं अपने मुखालिफिन से पूछना चाहती हूँ कि अगर लोड शेडिंग नेमत है तो फिर इसके होने पर ओए लाइट फिर से चली गई के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहते हो? क्यों लोड शेडिंग होने पर घरों में सुकून करने के बजाय लोड शेडिंग ख़त्म करो के एहतजाज में नज़र आते हो? मंजिल की जुस्तजू में जो सफ़र किया जाता है वो कठिन भी होता है और ठोकर भी लगती है सदर आली वक़ार, मगर मुक़द्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो नाकामी को कामयाबी की पहली सीढ़ी बनाकर रुकता नहीं बल्कि अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहता है। तो फिर देखें कि तारीख़ में जब मंजिल की जुस्तजू रही तो तारिक बिन ज़ियाद ने साहिल पर कश्तियाँ जलाकर फ़ाते उंदलस का खिताब हासिल किया। महमूद गज़नवी ने 17 हमले करके सोमनाथ के मंदिर को पाश पाश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो दूसरी जानिब 27 साल क़ैद के बावजूद आज़ादी का सूरज तुलू करने वाले नेल्सन मंडेला हूँ या 1000 नाकामी के बावजूद अंधेरे को रोशनी में बदल कर बल्ब इजाद करने वाले थॉमस एडिसन हो या 2 बार नोबेल इनाम लेने वाली मैरी क्यूरी हो, सब इसी फ़लसफ़े पर अमल करते नज़र आते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मंजिल की जुस्तजू इंसान को केटू की उस पहाड़ी की तरफ ले जाती हैं कि जहां मौत रक्स करते हुए दिखाई देती है, मगर वहीं एक कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा के हौसले को कम नहीं करती कि जिसकी जुस्तजू बग़ैर ऑक्सीजन के उस केटू की पहाड़ी को सर करता है कि जहां दुनिया के बेहतरीन कोहे पैमा ऑक्सीजन के साथ जाना तो बहुत दूर, ऑक्सीजन के बग़ैर जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। मगर अली सतपारा के आखिरी अल्फाज कि अगर मैं इनमें खो जाऊं तो मुझे तलाश करने मत आना, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। ख्वाब टूटते नहीं, उम्मीद बन जाते हैं आली वकार। तारीख देखती है कि मोहम्मद अली सतपारा का बेटा अपने वालिद साहब की तरह बेहतरीन कोहे पैमा बनने के लिए दोबारा इस केटू की पहाड़ी को सर करता है और दुनिया को बता देता है कि मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफ़र। और जब यही मंजिल की जुस्तजू इल्मी मैदान में आ जाए तो न्यूटन के सर पर सेब गिरने की वजह से जुस्तजू का सफ़र इंसान को ग्रेविटी फोर्स के बारे में बता देता है। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।